پروفیسر صاحب، آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، صحیح، یہ بہت فساد کا زمانہ ہے. بالکل ایسے. لیکن اس میں ایک مسلمان کو بہت اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ کسی کو کافر کہے یا کسی کے اوپر کفر کا الزام لگائے یا عدو اللہ کہے، کچھ بھی کہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. مفتی صاحب، مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اظہار آزادی کے نام پہ ہم مذہب کو اپنے اپنے طریقے سے ایکسپلین کرنا شروع ہو گئے اور اس میں لوگ ایک دوسرے کو کافر، مشرک ہر کوئی بناتا نظر آتا ہے آپ کو. تو اس سے ایک نہ شدت آ گئی ہے اس چیز میں، اس پہ کوئی ارشاد فرمائیے. بہت خطرناک بات ہے یہ جو یعنی کہ آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، تو یہ اس حد تک یعنی کہ برا ہو چکا ہے کہ جس کی برائی کو بیان کرنے کی بھی اب قابل نہیں رہی. بالکل صحیح ہے. ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، فلاں اس کو، یہ فرقے والا اس کو کافر کہتا ہے، فلاں یہ کافر ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. بالکل صحیح. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو یہ کہا یا عدو اللہ او قال کافر، اللہ، اگر کسی نے کسی کو کہا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے یا یہ کہا کہ تو کافر ہے، ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط باء بها احدهما، اللہ اکبر، اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا، وہ ضرور کافر ہو جائے گا. جو کہنے والا ہے، اگر دوسرا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتنی شدت اختیار فرماتے تھے. اسی طرح ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے سامنے ایک کافر آیا. جی. تو جب وہ ان کے قابو میں آ گیا اور وہ لیٹ گیا، انہوں نے اس کو قابو کر لیا تو اس کے اوپر تلوار چلانا چاہیے. صحیح. تو اس نے فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحیح، کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور وہ کہا بھی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے قتل نہ کرو. تو انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ اور اس صحابی سے کہا کہ حل شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا؟ اللہ اللہ. جب ان سے پوچھا کہ آپ نے جب اس نے کلمہ کہہ دیا تو پھر اس نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو موت کے ڈر کی وجہ سے، وہ تو خوف کی وجہ سے کلمہ کہہ رہا تھا. صحیح. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہا کہ حل شققت قلبہ، کہ آپ نے ان کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھا تھا؟ بالکل. جس کلمہ کہنے کے باوجود بھی آپ نے ان کو قتل کر دیا. تو پروفیسر صاحب، آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، صحیح، یہ بہت فساد کا زمانہ ہے. بالکل ایسے. لیکن اس میں ایک مسلمان کو بہت اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ کسی کو کافر کہے یا کسی کے اوپر کفر کا الزام لگائے یا عدو اللہ کہے، کچھ بھی کہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. بالکل صحیح. اور ہمارے معاشرے کا تو علم ہی یہ ہے کہ زندہ تو زندہ ہے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی کافر کہنے والے لوگ یہاں پہ ان کو بھی ڈسکس کرنا شروع ہو گیا، ڈسکس کیا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے اس معاشرے کی اخلاقی پستی کس حد تک چلی گئی ہے. بالکل ایسے. کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں. حالانکہ حکم کیا ہے کہ جو چلا گیا ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، کوئی ایسی ویسی بات نہ کرو. سر، تو اس کے باوجود یعنی کہ ان کو بھی کافر تک کہا جا رہا ہے. اور خود دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی مبارک ہستیاں صحابہ کرام کو بھی کافر کہنے والے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس آدمی کے لیے جو یہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ کر کے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھ کر کے دوسروں کو کافر کہتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، ایمان اس سے ضائع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے.